امیر اہل سنت، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص رمضان شریف میں روزہ رکھ کر بھی جھوٹ، گالم گلوچ، رشوت، ذخیرہ اندوزی، چوری، ڈکیتی اور دیگر سماجی برائیوں سے باز نہ آ سکے تو ایسے شخص کے روزوں کا کیا ہوگا؟ رمضان شریف کی بدولت معاشرے پر مثبت اثرات کس طرح مرتب کیے جا سکتے ہیں؟ برائی خراب ہوتی ہے، چاہے سماجی برائی ہو چاہے کردار کی برائی ہو اپنے تو، اور یہ جھوٹ، غیبت، چغلی اور یہ سب سماجی برائیاں بھی نہیں تو بہت بڑی خرابیاں ہیں جو اصلاح آدمی کے لیے وہ دوزخ کا سامان نہیں ہے۔ تو اس میں یہ کہ روزہ رکھ کر اگر یہ کرتا ہے تو اس سے روزہ تو ان کا ہو جائے گا، مگر یہ کہ روزے کی نورانیت چلی جائے گی۔ روزے میں کوئی جھوٹ، غیبت وغیرہ کرتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ تو ہے روزوں کی برکت سے آدمی اس طرح کے گناہ کرتا بھی تھا پہلے تو اس کی بچت تو ہوتی ہے، کچھ نہ اس کا دل نرم پڑتا ہے۔ اور رمضانوں میں آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ گناہوں میں کمی ضرور آتی ہے۔ یعنی یہ اسی کو دیکھ لینا کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں بے نمازی بھی مسجدوں میں آ جاتے ہیں کہ نہیں؟ مسجد میں جو آبادی ہوتی ہے یہ کون نظر جو آ رہے ہیں اتنے سارے، کون ہیں؟ تو ان میں سے ایک تعداد وہ ہے جو سارا سال نظر نہیں آتی اور اب رمضان میں مسجد میں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ تھا، اس گناہ سے یہ لوگ باز آئے نا کہ رمضان میں چلو یار رمضان کا مہینہ نماز پڑھتے ہیں، فجر میں آپ کو چلت پھرت چہل پہل گلیوں میں نظر آئے گی۔ رمضان نقشہ تو بدل دیتا ہے، ماحول کو تبدیل کر دیتا ہے الحمدللہ۔ تو یوں فرق پڑتا ہے۔ تاہم یہ کہ اب یہ جو برائیاں جن کا سائل نے تذکرہ کیا، اب یہ تو سر ہمارا روز مرہ کا معمول ہو گیا، ہماری زندگی کا یہ ایک حصہ بن گیا ہے جو ہم سے کسی صورت سے جدا ہو نہیں پا رہا۔ تو اس میں رمضان شریف کا بھی بے شک فائدہ ہے، اور رمضان شریف سے فائدہ اٹھا کر کے چونکہ دل کچھ نہ کچھ نرم پڑ جاتے ہیں تو جو علماء ہیں، خطبہ ہیں، مبلغین ہیں، وہ مطلب اپنے اپنے طور پر امام صاحبان ہیں یا درد رکھنے والے مسلمان ہیں، وہ اپنے اپنے ارد گرد کے ماحول میں نیکی کی دعوت بڑھا دیں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ ٹھیک ہے، بیان کے ذریعے بھی سمجھایا جاتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، یہ انفرادی کوشش کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ یعنی آپ امام صاحب یا خطیب صاحب نے بیان کیا، بہت اچھا بیان کیا کہ لوگ گناہوں سے باز رہے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر یہی خطیب صاحب ساتھ ساتھ کسی کو سمجھائے گا، نماز کے لیے سمجھا دیں کہ آپ فجر میں نظر نہیں آئے، آپ عصر میں نظر نہیں آئے، تو وضاحت کرے گا نا کہ میں عصر میں دکان پہ جاتا ہوں، فجر میں کل نظر آؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو اس طرح وہ قریب آئے گا۔ یعنی اس کو یہ نہ کہا جائے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، فجر کی نماز پڑھی کہ قضا کر دی، یہ نہیں پوچھتے، کیونکہ اس سے وہ اگلا اپنے گناہ کا اظہار کر بیٹھے گا کہ ہاں میں نے نہیں پڑھی، کیونکہ لوگ تو بے باک ہیں تو بتا دیتے ہیں۔ یہ گناہ کا اظہار جو ہے یہ بھی گناہ ہے، اور کسی سے گناہ کا نکلوانا، ہاں بھائی رمضان کے روزے رکھتے ہو کہ نہیں، تو یہ گناہ نکلوانا ہے اس کا، نہیں رکھتا تو وہ بے باکی سے بول دیتے نہیں رکھتا، یا دعا کرو میں رکھوں، میں تو نہیں رکھتا، تو یہ گناہ کا اظہار ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کی ممانعت ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ لوگوں کی ٹوہ میں مت پڑو۔ تو اس میں یہ کہ کسی سے گناہ، اس کا گناہ معلوم کرنا، یا گناہ تلاشنا اس کا کہ یہ کہیں فلاں گناہ یا فلاں گناہ تو نہیں کرتا یہ، اور یہ نماز کی نیکی کی دعوت کے دینے والے اس گناہ میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھتے ہو کہ نہیں، روزہ رکھتے ہو کہ نہیں، زکوٰۃ دیتے ہو کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح نہ، یہ مبلغین کو، یہ ہم نے بہت پرانا مدنی پھول ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، لکھا بھی ہے کہ مطلب اس طرح، تو پوچھنے سے اگلا بیچارہ گناہ اپنا بتا دے گا، اور آپ پوچھنے کی وجہ سے اس نے اپنا گناہ ڈکلیئر کر دیا آپ پر، یہ پوچھنا ہی بھی تو گناہ ہے نا، جبکہ کوئی اس کی حاجت نہ ہو۔
پوچھنے کی، عام طور پہ حاجت نہیں ہوتی اس کی پوچھنے کی. تو اس لیے حکمت عمل سے نیکی کی دعوت، ہر کام حکمت عملی سے ہی ہوتا ہے ظاہر ہے، تو یہ بھی حکمت عملی سے ہوتا ہے نیکی کی دعوت دینا. تو اس کے کورسز وغیرہ دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ کرائے جاتے ہیں. اس طرح کے کورسز کریں آپ، تاکہ سیکھنے کو ملے کہ ہر کام آپ لوگ سیکھتے ہیں. آپ کو نوٹ گننا بھی نہیں آتا تھا، سیکھے نا، نیکی کی دعوت بھی دینا سیکھ لیں تو فائدہ ہوگا. رمضان میں گناہ جو ہے یہ بہت مطلب زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا. پھر فرمایا جس نے اس ماہ یعنی ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ پاک اور جتنے آسمانی فرشتے سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے. بس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے. بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے. نیکیوں کا اجر تو بڑھتا ہے نا، نفل کا فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا 70 ٹائمز. تو اسی طرح مطلب یہ کہ گناہ بھی اسی طرح میننگ یہ نا کہ گناہ کا بھی اس میں لکھا نہیں کہ کتنا گناہ بڑھتا ہے. تو جیسے نیکیوں کا بڑھتا ہے تو گناہوں کا بھی بڑھتا ہے، ہلاکت خیزی. تو یہ جہاں جو جگہ جتنی محترم ہو، وقت محترم ہو، اس طرح وہ گناہ اس کا مطلب عند الناس بھی، عوام کے نزدیک بھی وہ بڑا مانا جاتا ہے. اب جیسے اس وقت ہم مسجد میں، تو مسجد میں اگر کسی نے گالی دی تو لوگ کتنی اس پہ چڑھائی کریں گے، مسجد میں گالی، اوئے مسجد میں گالی، بہت اس کو برا فیل کریں گے. تو کرنا بھی چاہیے، لیکن یہی شخص اگر باہر گالی دیتا ہوگا تو آپ شاید اس کو لفٹ نہیں کرائیں گے. مسجد کا جیسے کہ مسجد ایک مقدس جگہ ہے تو اس کو یوں ہوگا. اسی طرح دیگر گناہوں میں بھی مسجد یا اور کوئی جیسے رمضان میں گناہ کرے گا تو بھی رمضان. اور پہلے تو ہم نے یہ احترام دیکھا تھا مسجدوں کا کہ جو مطلب لوگ کبھی کوئی اپنی بات میں سچا ثابت کرنے کے لیے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میرا منہ مسجد کی طرف ہے، میرا منہ کعبے کی طرف ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، اس طرح کہتے تھے. اب پتہ نہیں کہتے کہ نہیں کہتے. پہلے کے مقابلے میں اب برائیاں بڑھ گئی ہیں. پہلے ادب پھر بھی تھا، امام کا احترام کرتے تھے لوگ، مزارات کا احترام کرتے تھے. امام صاحب آتے تو سگریٹ چھپا لیتے تھے یا پھینک دیتے تھے. یہ کئی بار میں نے نوٹ کیا ہے، یہ پہلے کی بات کرتا ہوں. اور مزار آتا تو یوں چومتے، یعنی احترام یہ ایک تعظیم ہے. جنازہ آتا تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو یوں کر لیتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے. جس کے پاس رومال ہوتا رومال ڈھانپ لیتا تھا کہ وہ جنازہ جا رہا ہے. احترام. اب تو مسجد میں ننگے سر بیٹھے ہی ہوتے، پتہ ہی نہیں. پہلے اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھے تو یہ بڑے بوڑھے جو اس پہ چڑھائی کر دیں اور ٹوپی ادھر سے ڈھونڈ کے اس کے سر پہ لگا دیں. یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ٹوپی بعد میں واپس گر جاتی. بعض اوقات دینے کو وہ صحیح نہیں، انہیں معیوب سمجھا جاتا تھا. ننگے سر نماز پڑھنا، ننگے سر محفل، نیکی کی محفل نعت یا مجلس میں جانا پہلے لوگ معیوب سمجھتے تھے، اب معیوب نہیں سمجھتے. اچھا اب چونکہ وہ دور تبدیل ہو گیا، حالات بدل گئے، تو اس لیے اب میں نے جو بول دیا وہ بول دیا آپ کو. تو ننگے سر کسی کو آپ دیکھیں مسجد میں یا محفل میں تو مہربانی کر کے اس کو ٹوکیے گا نہیں. آپ ٹوکیں گے تو وہ اپنے جیب میں ٹوپی رکھے گا نہیں، اس کا چانس کم ہے. اور محفل میں ننگے سر آنا کوئی گناہ کا کام بھی نہیں ہے. اب تو پتہ نہیں وہ ادب بھی ہے کہ نہیں، پہلے ہی بے ادبی سمجھی جاتی ہے. تو بالکل اب تو آدھو ننگے سر ہوتے ہیں. جلسہ سارے ننگے سر والوں کا تقریباً ہوتا ہے. تو کون بے ادب اور کون بادب.
تو خیر تو اگر آپ ان کو بولیں گے نا اجتماع میں دیکھ کر چڑھائی کر دیں گے آپ کو ننگے سر وہ ننگے سر، تو پھر وہ خدا نہ خواستہ آنا ہی چھوڑ دے گا، تو یہ نقصان ہوا، تو اس کو آنے دیا جائے۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ سر ڈھانپنا ہی نہیں ہے، سمجھے، دل کو ایسا ڈھانپنا کہ اس میں گناہ داخل نہ ہو، گناہ کی لذت داخل نہ ہو، تو بندہ نیک بن جائے۔ تو نیک بنے گا تو ٹوپی کیا امامہ بھی باندھ لے گا۔ ایک دم سے ہم یہ منزلیں ساری طے کرانی شروع کریں گے نا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور نیکی کے راستے سے یہ بھٹک جائے۔ بعض لوگ سختیاں کرتے ہیں، ان کو کرنا نہیں چاہیے سختی، موقع کی مناسبت سے، حکمت عملی سے، نرمی سے ہی سمجھانا چاہیے۔ ہے فلاح و کامرانی، نرمی جو ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ